Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. Maryam Safdar and team presenting you memorizing Suratul Fatiha, lesson number 4. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ لیسن نمبر 4 کریں گے، اور جس میں ہم سب سے پہلے اس کی تجوید کریں گے اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور تھوڑی سی ڈیٹیل جانیں گے. تو تجوید سے ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک ایاک ایاک، کاف کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. ایاک نعبد، نعبد، دال کی پیش کو بھی لمبا نہیں کرنا. نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد وإیاک 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 نستعین نستعین ایاک نعبد وإیاک نستعین ایاک نعبد وإیاک نستعین ایاک نعبد، اس کو نعبد بھی نہیں پڑھنا، عین بھی واضح رہنا چاہیے. نعبد نعبد وإیاک نستعین وإیاک نستعین ایاک نعبد وإیاک نستعین. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت کے معنی ہے کسی کے رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال و خشوع کا اظہار. اور بقول ابن کثیر، شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کی خوف بھی ہو. تو در حقیقت عبادت اسی کو کہتے ہیں. سیدھی عبارت نعبدو کا و نستعینو کا
یعنی ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول بھی یعنی ضمیر کو فعل پر مقدم کر کے یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت میں کسی اور سے یہ چیز جائز ہے، یعنی نہ تو کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا مستحق صرف اللہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ شرک کا سدباب بھی کر دیا گیا۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں شرک کا روگ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سب کے باوجود دوسروں سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور سے اور دیگر انسانوں سے۔ تو اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں۔ تو اسباب کے ساتھ کی جا سکتی ہے مدد، یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی مدد کرتا ہے تو بدلے میں اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو اس لیے جو شرک کرتے ہیں یا جو آیات میں ٹیڑھ پن تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ 100 طرح کی حجتیں، ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، لیکن حق تو یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی ہی سے مدد مانگی جائے۔ آج کا ہمارا لیسن سورۃ الفاتحہ کا یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 5 کے ساتھ ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔